میں نے قبر سے کہا ضرور بتا. تو وہ کہنے لگی جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور بتا. تو قبر کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو اس طرح ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں گناہ گار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور وہ زندہ جو ہے وہ مر جائے گا. دنیا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جو ہو بہت جلد یہ تم سے رخصت ہو جائے گی. پھر آپ فرمانے لگے کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کو کیا سے کیا بنا دیا. قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا. ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دار نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. افسوس افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے. یاد رکھ کل تیرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے. پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز یہ فرمانے کے بعد اتنا روئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن معاشرت تجھے ہوگی بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اجازت عطا فرما میں اپنے جسم کا حال معلوم کرنے کے لیے جاؤں. اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ قبر کے پاس آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے، ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہے اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں، کانوں اور آنکھوں سے پانی رواں ہے. اور وہ اپنے جسم سے کہتی ہے بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں آ گئے. پھر یہ کہہ کر چلی جاتی ہے. پھر 7 دن گزرنے کے بعد دوبارہ رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے. اجازت مل جاتی ہے. آ کر دوبارہ قبر پر دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کا منہ کا پانی خون ملے پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے.
تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ گیا. پھر جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تقوی نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی مبارک داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی. اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. ساتھ ریگڑی یار بینا آئے گا تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا. مال و دنیا کا یہاں رہ جائے گا. ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال. کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فکر آخرت ہے. فکر آخرت کا جذبہ پانے کے لیے، فکر آخرت کا ذہن بنانے کے لیے ہمیں فکر آخرت والوں کے پاس بیٹھنا ہوگا، اچھے ماحول والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اچھا ماحول ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو ہمارے بالکل قریب بڑا قبرستان ہے نا، اکھاڑا رحیم پہلوان والا، اس کے بالکل سامنے مسجد بلال ہے. مسجد بلال میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے اور الحمدللہ عشاء تک یہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے. آپ اسلامی بھائی کوشش فرمایا کریں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. یا